السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں آپ کو؟ آپ کے سائن اور نشان کا پتہ ہے کہ کیا ہے؟ میزان. میزان ترازو. ترازو کا مطلب ہوتا ہے توازن، یعنی دونوں پلڑے برابر ہوں تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے. اور یہ دونوں پلڑوں سے مراد ہی صرف دو ہی ایریا نہیں ہے، زندگی کے جتنے بھی ایسے زاویے ہیں جہاں آپ انوالو ہیں، ان سب کو ایک خاص، جسے کہتے ہیں نا، توازن کے ساتھ گزارنا ہی خوبصورت زندگی کی علامت ہوتی ہے. جناب، آپ کے اپنے سائن میں یہ میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس وقت مارس جو ہے وہ خاص کیفیت میں موجود ہے، اور مارس کی جو پریزنس جب فرسٹ ہاؤس میں آتی ہے تو یہ مزاج میں گرمی لے کے آتی ہے، ذہن میں گرمی لے کے آتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریئیکشن زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا، اس کے ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں، چونکہ سیٹن زحل جسے کہا جاتا ہے، یہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے یہاں پہ، اور ورگو ہاؤس میں سن ہونے کی وجہ سے یہاں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی چھوٹی بات بھی بڑی بن جاتی ہے اور قابل گرفت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. قانونی معاملات سے متعلق اگر یہ میں بات کروں گا تو یہ وقت بہت اہم ہوگا. یعنی اگر ماضی میں بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی پکڑ ہونے کے بھی امکانات ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بہت سیدھا اور صاف رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر عدالتی معاملات، جائیداد یا کسی بھی سلسلے میں اگر ہیں، لیگل ایشوز میں انوالو ہیں، تو بڑی محتاط طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی لاپرواہی، آپ کی غفلت آپ کے لیے زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں تو یہ وقت آپ کا بہت اچھا اور مناسب ہوتا ہے. خاص اینگل ہے جس کا شیڈو آپ کے دوسرے گھر پہ بن رہا ہے. مواقع آپ کے ارد گرد ہیں، گھوم رہے ہیں، فائدہ اٹھانا آپ نے ہے، لیکن کب اور کتنا اٹھاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو لمیٹڈ، جسے کہتے ہیں نا، سوچ کی وجہ سے آپ محتاط ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں ڈیپ انسائڈ ایک خوف کا فیکٹر بھی آپ کی ذات میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جہاں عموماً لبرا لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہاں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. گھر کے معاملات میں اگر میں لبرا خواتین کی بات کروں تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسی سی صورتحال ہے. آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہاں آپ یعنی اپنی رائے کا کھل کے اظہار تو نہیں کر رہی، لیکن آپ اپنے کچھ رشتوں سے شاکی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اپنی ریپوٹیشن یا اپنے خوبصورت انداز کو بچائے بھی رکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ آپ کے وائز انڈیکیشن ہے سائن میں جو آپ کو محتاط رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ آپ کے کسی رویے کی وجہ سے ماحول خراب نہ ہو. یہ بہت اچھی بات اور بہت اچھی سوچ ہے، اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے اور ایسے طریقے سے بیہیو بھی کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے سنبھال نہیں سکتے جس طرح ہمیں خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جناب، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کر بیٹھتے ہیں یا کوئی اور ایسا بات کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں ٹھہرے پانی میں بھی جل تھل ہو جاتی ہے، چھوٹی سی کنکر بھی ایک طوفان برپا کر دیتی ہے. تو لہٰذا اپنے کانوں کو بند رکھیے گا. خام خواہ چلتے چلتے اگر کوئی آپ کے کان میں کچھ پھونکنا چاہتا تو یہ اثر لینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد اور اپنے کام سے کام رکھیے گا. دفتری معاملات میں بھی آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنے وقت پہ آئیں، وقت پہ جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں. آپ یہ سمجھیے کہ دفتر میں آپ کے دوست تو ہیں، لیکن بہت ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ گفتگو تو کر سکتے ہیں، کام تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ اپنا دل کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں. ذرا سا اپنی ذات کا پردہ بھی رکھیے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بات کہتی ہے کہ مجھے زباں تک لاؤ اور پھر میں آپ کو اپنے شہر سے نکالوں. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ اور سیکریسی کو کس حد تک لے کے چلتے ہیں. یہ وقت اس طرح کا ہے، ذرا سا غیر محتاط ہے، اس لیے میں تھوڑی سی بتا رہا ہوں. ادروائز میں ایسی کوئی نگیٹو تجویز عموماً نہیں دیا کرتا، چونکہ آپ ووکل کھلے ڈلے ہیں، کوئی پردہ نہیں رکھتے، کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے. کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جو صاف دل کھڑا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اسی طرح کر رہتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی اپنی گفتگو، آپ کی اپنی باتیں آپ کے اگینسٹ کام آ سکتی ہیں. یہ جناب صورتحال بنی ہوئی ہے اور یہ بنی بھی رہے گی. مالی معاملات کے بارے میں بھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ ایک اچھا سا وقت ہے، فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، اس کا فائدہ بھی اٹھائیے گا.
بیماریوں سے متعلق خاص کر میں بتاؤں تھوڑا سا خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اسپیشلی اگر ایسے خواتین و حضرات جن کو جوڑوں کا درد ہے، بیک کا پرابلم ہے، انہیں کمر درد کا پرابلم ہے، انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایکسرسائز کیجیے گا، یوگا کیجیے گا، لائٹ ایکسرسائز کیجیے گا، ڈاکٹر سے تعلق رکھیے گا، وائٹامن ڈی اور کیلشیم ڈپازٹس یہ ساری ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، یا کسی اچھے فوڈ سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹرس ہیں، یہ جو ہیں کنسلٹنٹس ہیں، ان کی رائے کے ساتھ اپنی فوڈ ہیبٹس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت کچھ عرصے تک رہے گا، کچھ عرصے تک یہ رہے گا تو یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے جہاں آپ کا بون سٹرکچر کمزور ہوگا، لہٰذا اپنی ہڈیوں سے متعلق معاملات کو، اور اگر خاص کر ایسی کوئی انڈیکیشن پہلے سے ہے پھر تو آپ کو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ جناب آپ کے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وینس آپ کے 5th ہاؤس میں ہے تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کوئی استھیٹک سینس آپ کا بڑا پیک پہ ہے، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کام میں جیسے کاسمیٹکس، کپڑے، انٹیریئر ڈیکوریشن اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر آپ کی فیلڈ اس سے ریلیٹڈ ہے پھر تو کیا کہنے، بہترین مواقع ہیں آپ کے، آگے بڑھیں، اپنے آپ کو ایڈورٹائز کیجیے گا، اپنے آپ کو مارکیٹ میں لے کے آئیے گا، آپ کا صلہ بہترین ہوگا، ملے گا۔ اور اگر آپ خاص کر میں خواتین سے کہوں گا جو گھر بیٹھی ہیں کچھ کام کرنا چاہتی ہیں تو یہ کام کرنے کا وقت ہے، انیشیٹو لینے کا وقت ہے۔ کھانا پکانے سے لے کے انٹیریئر ڈیکوریشن تک کوئی بھی فیلڈ ایسی ہے جو آپ کو پسند ہو، بہتر ہو، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ جناب آپ کی اس ہفتے کی صورتحال ہے۔ نیکسٹ ویک پھر آپ کے ساتھ آئیں گے، لیکن جانے سے پہلے میں پھر بتاتا چلوں، بلکہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنی رائے کوئی دینا چاہے وہ بھی دیجیے گا، کوئی سوال کرنا چاہے وہ بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملیں گے۔ آخری ہفتے میں کیا برپا ہونے جا رہا ہے، کیا ستارے آپ کے لیے خبر لے کے آئے ہیں، یہ بتائیں گے۔ رب رکھا۔